وہ دور جسے قرآن پاک نے جاہلیت کا دور کہا، جہاں فتنہ فساد، قتل و غارت گری، زناکاری و بدکاری، بچیوں کو زندہ دفن کرنا اور شراب خوری، شراب نوشی، اسی طریقے سے ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے مسلسل 40 سال تک لڑنا جھگڑنا، اپنے حسب نسب پر گھمنڈ اور فخر، اپنے گھوڑے کے نسب پر فخر، اپنے اونٹوں کے نسب پر فخر، اسی میں لڑتے تھے، بھڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اور یہ جنگیں ان کے درمیان معمولی باتوں پر شروع ہوتی تھی، لیکن آخر میں وہ 40 سال کے بعد جا کر ختم ہوتی تھی۔ ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے، کڑتے تھے، لرزتے تھے، کانپتے تھے، اللہ کے بارے میں غور و خوض کرتے تھے، اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ انہیں کس طرح ہدایت دی جائے، انہیں کس طرح سمجھایا جائے۔ اسی لیے آپ کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ جب آپ کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، اس 40 سالہ دور میں آپ نے کبھی کسی فنکشن میں شرکت نہیں کی، کبھی آپ نے آئیڈل ورشپ جو بتوں کی پوجا ہوتی تھی اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے لوگ شعر و شاعری اور بیت بازی، قمار بازی، جوا بازی، اس میں مجلسیں منعقد کرتے تھے، پھر ڈھیر ساری شراب پیتے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام برائیوں سے دور رکھا۔ یہ دور آپ کا بچپنا حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گزرا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کے پاس لا کر چھوڑ دیے گئے۔ ماں 6 سال میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ننیہال سے واپسی کے وقت پھر دادا نے سنبھالا، دادا گزر گئے 8 سال کی عمر میں، پھر چاچا نے سنبھالا ابو طالب نے، اور ابو طالب بے پناہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ آپ بکریاں چرا کر کے گزارا کرتے تھے، اپنے روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے، اور حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کو بھی سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ابو طالب کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بھتیجا مجھ سے ایک پل کے لیے بھی جدا ہو۔ ابو طالب کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے آ جاتے تو آپ اپنے بازو میں پلنگ پر، چارپائی پر، کھٹیا جو بھی ہوتی تھی بازو میں بٹھاتے، نیچے نہیں بٹھاتے تھے، اور ان کے سگے بچے نیچے بیٹھتے تھے۔ ادب اور احترام کا یہ حال تھا، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ابو طالب سیریا کا سفر کرتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر کے گئے، لیکن اتفاق سے آگے نہیں جا سکے، سیریا سے آگے شام نہیں جا سکے، وہیں سے واپس کرنا پڑا، کیونکہ ایک راہب جس کا نام تھا بحیرہ، بصرہ کے اندر جو سیریا کا ایک سٹی ہے، شہر ہے، وہاں پر اس راہب نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے پہچان لیا تھا کہ یہ فیوچر میں بننے والا نبی ہے۔ چند علاماتیں ذکر کی گئی ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ میں نہ ذکر کرتے ہوئے مختصراً آپ کو وہاں سے واپس کر دیا گیا، اس ڈر سے کہ آگے اگر لے جایا گیا فلسطین تک، شام تک، تو یہودی آپ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے، علامتوں سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ بننے والے نبی ہیں، اور وہ اس تمنا میں تھے یہودی کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ ہمارے خاندان میں ہوگا، اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کی خاندان سے ہیں۔ پھر اس کے بعد 20 سال کی عمر میں ایک اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ مکے میں ایک تاجر کو لوٹ لیا گیا، اور اس نے صدا لگائی، فریاد کی کہ میری کوئی مدد کو آئے، تو اس وقت اللہ کے نبی آگے بڑھے اور یہ نعرہ دیا تھا، لَنَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّ الْمَظْلُومِ، ہم لڑتے رہیں گے
اس وقت تک جب تک کہ مظلوم کو اس کا حق نہ مل جائے. یعنی 20 سال کی عمر میں. 20 سال کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے بزنس اور کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا امیر اور اپنا بزنس کا رہبر طے کیا. پھر آپ سیریا اور یمن اور شام کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے. اس میں بڑا نفع ہوتا تھا، پروفٹ ہوتا تھا. تو یہ خوبیاں دیکھ کر، یہ کمالات دیکھ کر حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی. پھر حضرت خدیجہ سے بچے پیدا ہوئے، 4 بچیاں اور 2 بچے پیدا ہوئے. یعنی ٹوٹل حضرت خدیجہ سے جو اولاد تھی وہ 6 تھی. بیٹیاں اس طرح ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. اور بیٹے قاسم اور عبداللہ. یہ حضرت خدیجہ سے ایک بچہ تھا جس کا نام ہے ابراہیم. یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک دوسری بیوی تھی، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا. لیکن یہ تینوں بچے بچپن میں ہی گزر گئے. آپ کی 4 بیٹیوں سے آپ کا سلسلہ آگے بڑھا. اس کے بعد 35 سال کی عمر میں ایک اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس نے اللہ کے نبی کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور اتار دی. وہ واقعہ تھا کعبے کو پھر سے بنانے کا، ریبلڈ کرنے کا، تعمیر کرنے کا، مرمت کرنے کا. اس وقت جھگڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون نصب کرے گا. ہر سردار چاہتا تھا کہ یہ قسمت ہمیں ملے، یہ نصیب ہمارے ہاتھ آئے. حجر اسود جنتی پتھر. اعلان کیا گیا ایک بوڑھے نے جو تجربہ کار تھا کہ کل جو صبح حرم شریف میں سب سے پہلے آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا. اللہ کے نبی کو کل صبح دیکھا گیا کہ سب سے پہلے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو سب نے کہا بیک زبان: صادق، امین، صادق، ہذا امین، ہذا صادق، یہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور. آپ نے ایک چادر منگوائی، اس چادر کے اندر اس حجر اسود کو رکھا گیا اور سارے سرداروں کو بلایا گیا کہ چادر کے کنارے پکڑ لیں. تو اس طرح ہر سردار کا اس حجر اسود کو رکھنے میں ہاتھ لگ گیا. پھر اس چادر کے ذریعے سے اٹھایا گیا حجر اسود کو. پھر سب نے بیک زبان ہو کر اللہ کے نبی کو امیر بنا دیا کہ اب آپ رکھ دیں. تو آپ نے اٹھا کر اس پتھر کو کعبے کی دیوار کے اندر لگا دیا، نصب کر دیا گیا. اس طرح ایک حکیمانہ اور دور اندیشی والا عاقلانہ فیصلہ، ایک انصاف والا معاملہ آپ نے اس طرح پیش کیا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور رچ بس گئی. اب 35 سال اور 40 سال کے بعد آپ عجیب عجیب سپنے دیکھتے تھے، خواب دیکھتے تھے. ادھر جب آپ پیدا ہو رہے تھے تو اماں آمنہ نے بہت سارے سپنے دیکھے تھے اور آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی سپنے دیکھے تھے. اماں آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو میرے منہ سے عجیب طرح کی خوشبو آتی تھی. مکے کی ساری عورتیں کہتی تھی کہ تم کون سا خوشبو لگاتی ہو، تم تو بیوہ ہو، تمہیں عطر کہاں سے ملتا ہے. تو ایک دن دادا نے پریشر میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں پریشر میں آ کر دادا عبد المطلب نے اپنی بہو آمنہ کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا یہ خوشبو تمہارے جسم سے کہاں سے آتی. اماں آمنہ فرماتی ہے کہ ابا جان، اگر میں وہ ساری کیفیت جو آج کل میرے ساتھ پیش آ رہی ہے جب سے میرا بچہ میرے پیٹ میں، وہ سب کچھ بتا دوں تو آپ مجھے کہیں گے پاگل ہو، آپ مجھے کہیں دیوانی ہو گئی. عجیب عجیب کیفیات میرے ساتھ ہو رہی. کہتی ہے کہ میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ چاند اور ستارے مجھے سلامی پیش کر رہے ہیں. میں کسی درخت کے پاس سے گزرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ درخت کی ٹہنیاں جھک کر مجھے سلام پیش کر رہی، میرے سامنے جھک رہی. میں کسی
پہاڑ کے بازو سے گزرتی ہوں تو پہاڑ کے اندر سے ایسی عجیب آوازیں آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے میری تعظیم کر رہے ہیں۔ اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جب کنویں کے اندر پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، ڈول ڈالتی ہوں، جیسے ہی ڈول ڈالتی ہوں پانی خود بخود اوپر آتا ہے اور میرا ڈول بھر کے نکلتا ہے، جبکہ دوسری سہیلیوں کو بڑی مشقت کے ساتھ پانی کھینچنا پڑتا ہے۔ اور عجب یہ کہ اب میں جہاں تھوکتی ہوں اس تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ اماں آمنہ فرماتی ہے۔ اماں آمنہ نے ڈر کے مارے کسی عورت کے کہنے پر آپ نے اپنے گلے میں ایک کڑا ڈال لیا تھا، اور اس کڑے کے اندر کوئی تعویذ بولو یا کوئی چیز آپ نے ڈال دی۔ آپ کو خواب آیا اور خواب کے اندر ایک خوبصورت چہرہ، حسین و جمیل بوڑھا شخص نظر آیا، ہری پگڑی ہے، اور انہوں نے اماں آمنہ سے کہا کہ یہ کیا پہنا ہے؟ کہا یہ میرا علاج ہے، جو مجھے عجیب عجیب سپنے آتے ہیں اس کا علاج ہے۔ کہا اس کو دور کرو، اور انہوں نے ایسے ایک انگلی سے اشارہ کیا، اور وہ جیسے ہی انگلی سے اشارہ کیا وہ کڑا خود بخود ٹوٹ کے زمین پر گر گیا، اور پھر کہا کہ بیٹا میں ابراہیم خلیل اللہ اور تو میرے گھر کی بہو ہے، میرے گھر کی بہو کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح تعویذ گنڈوں پر اور اس طرح کی واہیات اور خرافات اور بدعات اور رسومات پر یقین رکھے۔ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ وجود میں آئے گا، جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے ذریعے سے دنیا میں جو کچھ خرافات ہے، جو کچھ فسق و فجور ہے، جو کچھ بدعات ہے، جو کچھ شرک ہے، وہ سارے شرک کے کڑے یہ توڑ ڈالے گا، اور اس کی لاٹھی کا ڈنکا عرب و عجم میں گونجے گا۔ یہ اماں آمنہ فرماتی۔ تو ایسے کئی سپنے آتے تھے، عبد المطلب کو بھی آتے تھے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 35 سال اور 40 سال کے بیچ میں سپنے آتے تھے۔ جو سپنا دیکھتے تھے، جو خواب دیکھتے تھے، نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، وہ دوسرے دن سچ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دن قریب آتے گئے ویسے ویسے وہ تنہائی اختیار کرتے تھے، غاروں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، کبھی غار حرا کے اندر جا کر کے گھنٹوں کئی رات گزارتے تھے۔ حضرت خدیجہ پیچھے سے کھانا وغیرہ لے جایا کرتی تھی۔ اس طرح چل ہی رہا تھا کہ 40 سال کی عمر میں